اور آئی جی صاحب نے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کری. انہوں نے کہا جی آپ بسم اللہ کیجیے, آپ آج جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس سڑک کو ہم نے اس دیوار کو ہم نے ختم کیا, اس نالے کو کے اندر جو امپیڈیمنٹس تھے ان کو کلیئر کیا, اور آج آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ نالا اپنے 10% پہ کام کرے, پانی سارا اس کا نکل چکا ہے. اسی طریقے سے ماضی میں ناگن چورنگی پہ تنقید ہوتی تھی, اسی طریقے سے کے ڈی اے چورنگی سیفی ہسپتال پر تنقید ہوتی تھی. اب کی بار الحمدللہ وہاں پر پانی نہیں جمع ہوا. گلستان ظفر سوسائٹی ہو, سٹار گیٹ کا مقام ہو, وہاں ہوتی تھی. یوسف گوٹ پر پانی نہیں جمع ہوا کیونکہ وہاں پر نئی لائن بچھائی گئی. اسی طریقے سے دو جگہوں پہ ہمیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑا. ایک ہے قلندریہ جو کہ پہاڑوں کی طرف سے پانی آتا ہے, سخی حسن سے ہوتا ہوا شادمان کی طرف سے ہوتا ہوا جاتا ہے. وہ نالا بہت چھوٹا ہے اور جو پانی کا فلو ہے بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام ہم نے جون کے مہینے میں جو شارع نور جہاں کی ہم اثر و تعمیر کریں, وہ نالا بہت چھوٹا ہے اور جو پانی کا فلو ہے بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام ہم نے جون کے مہینے میں جو شارع نور جہاں کی ہم اثر و تعمیر کریں, اس میں اس نالے کو ہم نے ٹیک اپ کیا, اس پہ کام سٹارٹ ہوا. لیکن ہاں میں اس بات کو ایکسیپٹ کروں گا کہ وہ کام چونکہ لیٹ سٹارٹ ہوا, چونکہ ٹینڈرنگ پروسیس بڑا لمبا ہے, تو اس کی وجہ سے نالے کا اسپل اوور افیکٹ آیا. لیکن فوری طور پر کے ایم سی نے, سالڈ ویسٹ نے, ڈی ایم سی نے مل کر کام کیا, اس کو کلیئر کیا گیا, وہاں صفائی کرا لی گئی. اسی طریقے سے فلک ناز, وہ میں آن اے لائٹر نوٹ میں تنقید ہمیشہ کرتا ہوں اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے. ماضی میں ہوتا یہ تھا لوگ فون پہ احکامات دیتے ہوتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے. اب کی بار فلک ناز پہ کام چل رہا تھا اور مجھے بتایا گیا فلک ناز کلیئر ہو گیا ہے. میں بغیر بتائے ایم سی صاحب کے ساتھ اور متعلقہ افسران کے ساتھ بغیر بتائے صبح 4:30 بجے وہاں پہنچا. وہاں پانی تھا. تو کے ایم سی کے جو متعلقہ افسران تھے ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ فون پہ واٹس ایپ پہ کام نہیں چلے گا, آن گراؤنڈ جانا ہوگا. اور انہوں نے تصحیح کی اپنے کام کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ایک ضرور کہوں گی کہ جس وقت ہم پڑھتے تھے, اور مجھے یقین ہے کہ اب بھی جو پروفیسرز ہیں, جو ڈینز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کی کوالٹی بھی ہمیشہ جو یونیورسٹیز ہیں, میں کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی گئی تھی اور آج قائد اعظم یونیورسٹی آئی ہوں, لیکن وہ نام جو ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. اور آج بھی ڈاکٹر اعتزاز یہاں پڑھا رہے ہیں, ڈاکٹر برکی ہیں, ڈاکٹر جاوید ان کی ڈیتھ ہو گئی, میڈم عالیہ تھیں جو ہیومن ریسورس پڑھاتی تھیں, اکنامکس میں ہیومن ڈیولپمنٹ پڑھاتی تھیں. تو وہ خود ایک ایسا عمل ہے ان کے ساتھ جو ایک سیکھنے کا, ڈر لگنے کا. اب تو خیر اسٹوڈنٹ باڈی میں ڈر ہی ختم ہو گئے ہیں. ہم تو اس کوریڈور سے نہیں گزرتے تھے جہاں سے ڈاکٹر اعتزاز میں گزرنا ہوتا تھا, اور ہم ڈاکٹر برکی کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے تھے کیونکہ بڑے وہ سوٹڈ اور ہی واز اے ویل ڈریسڈ مین, ایک ان کی یہ تھی. تو ہم صرف دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ دروازہ کھلے گا اور ہم ڈاکٹر برکی کو دیکھیں گے. تو یہ اس قسم کی جو بانڈنگ ہے, یہ اس طرح کی جو درس گاہوں سے آپ سیکھتے ہیں, جو لرننگ کے اندر ایموشن شامل ہو جاتا ہے, وہ تعلیم کی افیکٹونیس جو ہوتی ہے وہ اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہوتا. اور اسی طرح قائد اعظم یونیورسٹی کے آپ کیفیٹیریا سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں, آپ کوریڈورز آف یور ڈپارٹمنٹ سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں, آپ کوریڈورز کے اندر نیچے بیٹھ کر جو باتیں سیکھتے ہیں, اور پھر جو آپس میں ڈفرینٹ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ جو آتے ہیں ڈفرینٹ صوبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پورے پاکستان کا ایک جو کلچر اور رنگ ہے وہ آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی جیسی یونیورسٹیز میں نظر آتا ہے. تو ہمیشہ ایک بانڈ اور ایک تعلق اور ایک ایسا رشتہ جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی, وہ آپ کا استوار ہو جاتا ہے اپنے انسٹیٹیوشن سے. اور بالکل میں بھی اس وقت آئی فیل ایموشنل, واٹ اے پلیزر اینڈ آنر ٹو بی ہیئر ود یو اینڈ ایڈریسنگ دس آگسٹ سیریمنی. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی بات کر رہی تھی وائس چانسلر صاحب سے کہ آج کل, اور ابھی منسٹر صاحب سے بھی, کہ آج کل موونگ کریکولمس کا زمانہ ہے, کہ کس طرح آپ کو اگلے 20 سال 25 سال میں وہ کون سی جاب مارکیٹ ہے جو کریٹ ہونے جا رہی ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کی, ان سبجیکٹس کی, اور اسکل ڈیولپمنٹ کی, اس ہیومن ڈیولپمنٹ کی. تو اس کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک ہمیں بھی
اپنی یونیورسٹیز میں اسپیشلی گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر ایسی ضرور انٹرونشنز کرنی چاہیے جو آپ کو اس گلوبل ورلڈ کے ساتھ ایکویٹ کرے اور کمپیٹ کرنے کا موقع دے، جہاں دنیا جو ہے وہ کس طرح ایوالو ہو رہی ہے ان ہائر ایجوکیشن. تو ایک یہ میں نے کہا. دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ڈیجیٹل میڈیا اور براڈ کاسٹنگ اور پرفارمنگ آرٹس کا جو زمانہ ہے، اور پرفارمنگ آرٹس کے ذریعے آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنی کنٹری کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے ہیریٹیج کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کا ضرور دیکھیں. اور ہم آپ کو منسٹری آف انفارمیشن جو ہے براڈ کاسٹنگ، اس کے ذریعے ہم آپ کو ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو ابراڈ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ بھی کرا سکتے ہیں. اور ہمارے اندر بہت ایسا ٹیلنٹ موجود ہے ہماری یوتھ میں، لیکن ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جو ان کو اس قسم کی اسکل اورینٹڈ سائنٹیفک طریقے سے کروا سکے. تو وہ ہم ضرور آئی تھنک اگر انٹروڈیوس کریں گے تو ہمارے یوتھ کے لیے اور جو ینگر جنریشن ہے، کیونکہ ایک بڑا اسٹرکچرڈ کریکولم ہوتا ہے اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ باؤنڈز ہے اور یہاں سے نکلنا نہیں ہے. جب میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا اور جب میں نے انٹرنشپ کی اس کے بعد IUCN میں انوائرمنٹل آرگنائزیشن، تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج بھی کوئی سبجیکٹ ہے، کیونکہ کراس جو لنکیجز ہیں، لائک انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ یہاں ہے انوائرمنٹل سائنسز کا، اور ہماری دفعہ میں وہ نہیں تھا. تو اور پھر اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن آپس میں جو انوائرمنٹل اکنامکس اور کلائمیٹ چینج کا جو ایک کنیکٹ ہے، وہ اس طرح کے آپ کے بہتر خدمت ہوگی لوگوں کی. لیکن چونکہ وہ منفی سوچ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں فیصلہ کیا وہ کام نہیں کرنا، بہتری نہیں چاہیے، وہ رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں. میں امید کروں گا کہ لوگ منفی سوچ کو ترک کرتے ہوئے مثبت انداز سے ہماری مدد کریں گے، اور جو ہمارا پلان ہے کہ وہاں پہ NICVT کا سینٹر بن پائے اس میں ہماری مدد کریں گے. کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چل رہا ہے، 50 بیڈ پر مشتمل ہے، چھوٹا اسپتال تھا، KMC کا اسپتال ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے اب ہم اس کو چلا رہے ہیں. بیسٹ وے فارورڈ یہی ہے. بڑے عرصے سے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے، کوئی ان کو کامیابی نہیں ہو پا رہی تھی. میں نے وزٹ کیا، انہوں نے ریکویسٹ کی. آج الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ اس کے ایکسپینشن کی پرمیشن بھی KMC نے دی ہے، کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے لانڈی کا جو ہمارا میڈیکل کمپلیکس ہے، اس میں ہم نے وہاں پر ایمرجنسی رسپانس سینٹر 1122 کا اسٹیبلش کیا، تاکہ لوگوں کو ایکسیڈنٹ وغیرہ میں فوری طور پر ٹراما سینٹر پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے تو امیڈیٹ طبی امداد جو ہے ان کو کورنگی لانڈی کے ایریا میں مل سکے. اسی طریقے سے میئر جو ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے، وہ فادر آف دا سٹی ہوتا ہے. ماضی میں ہم نے اس فادر آف دا سٹی کے نامن کلیچر کی خود ہی عزت نہیں کی. ہم نے کہا یار میرے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، میں تو کام کر نہیں سکتا ہوں. تو نہ KPT سے کوئی بات کرے، نہ کوئی کنٹونمنٹ بورڈ سے بات کرے، نہ کوئی DMC سے بات کرے، نہ کوئی اور ادارے سے بات کرے. نتیجہ یہ ہوا کہ شہر میں ڈسپونڈنسی تھی. میں نے ایڈمنسٹریٹر بننے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ شہر تو ہمارا ہے، شہر تو KMC کا ہے، شہر تو ان رہائشیوں کا ہے، تو کسی نہ کسی کو تو ان کا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ کوآرڈینیشن جہاں بہتر سٹارٹ ہوئی تو شہر کے جو میجر مسئلے تھے، مثال کے طور پہ ٹرانسپورٹ کہ بڑی تنقید ہوتی کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، بسز نہیں ہیں. مجھے آج خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ وہ مقدمہ طاقت کے ایوانوں میں ہم نے لڑا، اسمبلی سے بسوں کے لیے، نئی بسز کے لیے بجٹ منظور کرایا، اس کی پروکیورمنٹ کروائی. پروکیورمنٹ کے بعد تنقید کی گئی بسز نہیں آئیں گی، اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی تھی. جب 31 جنوری کو بسیں نہیں پہنچی تو بڑے لوگوں نے کہا کہ مرتضی آپ کا یہ اعلان دھرا کا دھرا رہ گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ بسز الحمدللہ کراچی شہر آئیں، 240 کی 240 آ چکی ہیں، کیونکہ آخری بیچ جو تھا 100 بسز کا وہ کل پہنچ چکا ہے. وہ کراچی آئیں اور پیر کے روز آپ نے دیکھا کہ ان کا باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا آغاز کر دیا. اور آپ سب نے دیکھا کہ روٹ 1 جو کہ ماڈل کالونی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹاور تک جاتا ہے، وہ بسز چل رہی ہیں. ایئر کنڈیشن بسز ہیں، صاف ستھری بسز ہیں، برانڈ نیو بسز ہیں، جو ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہمارے شہریوں کو پرووائڈ کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ 6 اور روٹس ہیں
جو کہ آئندہ چند روز میں گاہے بگاہے ایڈ ہوتے جائیں گے اور وہ 240 بسز کراچی شہر میں آپریشنلائز ہوں گی۔ یہ جو بجٹ پرسوں سندھ اسمبلی سے منظور ہوا ہے اس میں 4 ارب روپے نئی بسز کے لیے مزید مختص کرائے گئے ہیں تاکہ اور 240 بسز کے اندر ہم سپلیمنٹ کر سکیں اور بسز کا اضافہ کر سکیں۔ کوآرڈینیشن بہتر تھی تو ہم حکومت کے سامنے یہ مقدمہ لڑ سکے، ان کو بتا سکے۔ حکومت نے ہمیں کہا ہمیں بس سٹاپس کی جگہ چاہیے، انہوں نے ہمیں خط لکھا، ہم نے 2 دن میں جواب دیا کہ جی بسم اللہ کیجئے بس سٹاپس بنانا شروع کر دیں۔ پرمیشن دے دی، کیوں؟ بیٹر کوآرڈینیشن تھی۔ اورنج لائن بڑے عرصے سے التوا کا شکار تھی، تنقید کرتے تھے۔ آج مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ اورنج لائن کی جو بسز تھیں وہ کراچی پہنچ گئی ہیں، ہمارے بس ڈپو پر موجود ہے، اس کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس نے اپنا ٹرائل رن پچھلے ہفتے اس اسپیشل کوریڈور میں اس کا آغاز کر دیا ہے۔ ریڈ لائن جو کہ موسمیات کی سائٹ سے، ملیر ہال کی سائٹ سے ہوتی ہوئی آل دا وے ٹاور تک جائے گی، 75 ارب روپے لاگت کا پروجیکٹ ہے۔ 75 ارب لاگت کا پروجیکٹ ہے، پاکستان کا پہلا ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ ہے جو کہ وداؤٹ سبسڈی چلے گا۔ کیوں وداؤٹ سبسڈی چلے گا؟ کہ اس میں بایو گیس ٹیکنالوجی ہے، جو گوبر ہمارا سمندر کو خراب کر رہا ہے، ہمارے ماحول کو خراب کر رہا ہے، اس بایو گیس ٹیکنالوجی سے ان بسز کو فیول کیا جائے گا۔ وہ زمین KMC کے پاس تھی لانڈی میں، بڑے عرصے سے کوآرڈینیشن حکومت اور KMC کی نہیں تھی، بیٹھے ریزالو کیا۔ آج مجھے خوشی ہوتی ہے وہ 75 ارب روپے لاگت کا پروجیکٹ، اس کا گراؤنڈ ورک سٹارٹ ہو چکا ہے۔ کراچی شہر کا فائدہ ہوگا، کراچی والوں کا فائدہ ہوگا، اور اسی طریقے سے گرین لائن یلو لائن جو کورنگی سائٹ سے آئے گی شہر میں کنیکٹیوٹی کریٹ کی، اس کی فیزیبلٹی PC1 کے فائنل سٹیجز پر اس وقت ہے۔ ایمرجنسی سروس، ایمرجنسی سروس تنقید ہوتی تھی کہ شہر کے اندر ایمبولینسز نہیں ہیں، ایمرجنسی رسپانس کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے۔ میں نے بحیثیت فادر آف دا سٹی حکومت سے بات کی۔